السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ٹاکسک پارٹنر کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں۔ زہریلے انسان کے ساتھ جو جب بھی بولتا ہے زہر اگلتا ہے، ایسے انسان کے ساتھ اگر زندگی گزارنی پڑ جائے تو پھر کیسے زندگی میں آگے بڑھیں، کیسے اس انسان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ دیکھیے یہاں پر دو کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ابھی ریلیشن شپ میں چل رہے ہوتے ہیں اور ان فیوچر انہوں نے زندگی ایک ساتھ گزارنے کا ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے، تو ان کے لیے تو بہترین آپشن یہ ہے کہ وہ کوئٹ کر جائیں، چھوڑ دیں، اپنا راستہ الگ کر لیں۔ کوئی دوست ہے یا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ ہے تو وہ ختم کر دیں، کیونکہ ٹاکسک انسان کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہنا وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو تباہ کر دے گا، وہ آپ کو بھی ٹاکسک بنا دے گا، وہ آپ کو بھی ذہنی مریض بنا دے گا۔ اور اب سیکنڈ کیٹیگری میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کو اس چیز کا پہلے پتہ نہیں ہوتا، اچانک ارینج میرج یا کسی بھی طریقے سے ان کی میرج ہو جاتی ہے کسی ایسے انسان کے ساتھ جو کہ بڑا ہی ٹاکسک انسان ہوتا ہے، تو اب ظاہری سی بات ہے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ وہ وہاں سے اس کو کوئٹ کریں، اس کو چھوڑیں اور کسی نئے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں۔ تو وہ کیسے اس انسان کے ساتھ ہینڈل کریں اور کیسے اس انسان کے ساتھ زندگی گزاریں، اس کے بارے میں آپ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ بائی نیچر ٹاکسک نہیں ہوتے۔ یہ بات بڑی غور سے سننے والی ہے کہ کچھ لوگوں کو انوائرمنٹ اس طرح کا ملا ہوتا ہے، ایک ٹاکسک انوائرمنٹ میں ان کی گروتھ ہوئی ہوتی ہے جس وجہ سے وہ بھی ٹاکسک بن جاتے ہیں، اور کچھ بائی نیچر ان کی ایسی گرومنگ ہوتی ہے، ان کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ٹاکسک ہو جاتے ہیں۔ وہ جس انسان کے ساتھ بھی رہتے ہیں وہ ہمیشہ اس کو مینٹلی ٹارچر کرتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تانے دیتے رہتے ہیں، اور کبھی جناب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اتنی محبت دیتے ہیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس بندے سے زیادہ کوئی مجھ سے محبت نہیں کر سکتا، لیکن چلتے ہی چلتے کوئی ایسی بات کہہ دیں گے، کوئی ایسا تانا دے دیں گے کہ وہ ساری محبت وہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ آپ کو وہ ایک بات اتنی زیادہ تکلیف دیتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس بندے کے ساتھ تو زندگی گزارنا بھی بڑا مشکل ہے۔ وہ بیسیکلی آپ کے ساتھ لو بومنگ کرتے ہیں، کبھی محبت پیار دیتے ہیں، پھر جناب نہیں دیتے، ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا۔ دیکھیے سب سے پہلا آپشن تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایسے انسان کو محبت دیں گے، ایسے انسان کو پیار دیں گے، اس کی کمپنی میں رہیں گے، اور جس طرح یہ چاہتا ہے ہم اس کی مرضی کے مطابق ہو جائیں گے، تو ایک ٹائم کے بعد یہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا بالکل بھی۔ کبھی بھی ٹاکسک انسان کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، ہمیشہ آپ مایوس ہوں گے، اور بالخصوص جو کہ جس کی ایج تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، جس کی جڑیں اب مضبوط ہو چکی ہیں، ایسے انسان کو تو بالکل بھی چینج نہیں کیا جا سکتا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس بندے کو چینج کرنے کی جو خواہش ہے اس کو بالکل سائڈ پر لگا دیں، اور ڈیلی بیسس پر ایکسرسائز یہ کریں کہ میں نے اس بندے کو قبول کرنا ہے۔ آپ ایکسپیکٹیشن اس طرح کی لگا لیں کہ میں نے اس بندے کے قریب جانا ہے، جس طرح میں آپ کو سانپ کی اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ سانپ کے آگے اگر ہاتھ رکھیں گے تو ظاہری سی بات ہے وہ آپ کو ڈسے گا، بچھو کے آگے ہاتھ رکھیں گے وہ آپ کو ڈنگ مارے گا۔ اسی طرح ایسے ٹاکسک انسان کی ایگزامپل بھی انہی کی طرح ملتی جلتی ہے۔ آپ اپنا مائنڈ یہ بنا لیں کہ میں نے جیسی ہی اس کے قریب جانا ہے، جیسی ہی اس کی کمپنی میں بیٹھنا ہے، اس نے مجھے ڈنگ مارنا ہی مارنا ہے۔ آپ مینٹلی طور پر اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ڈیلی بیسس پر ایسا کرتا ہو، یا کچھ لمحے ہوتے ہوں گے، کچھ گھنٹے ہوتے ہوں گے، کوئی دن، کوئی لمحہ، کوئی تو ایسا لمحہ ضرور آتا ہوگا جب وہ آپ سے محبت کرتا ہوگا، جب وہ کوئی اچھی بات کہہ دیتا ہوگا، جب وہ آپ کا کوئی خیال کرتا ہوگا، بے شک اس میں اس کا اپنا کوئی مفاد ہو۔ تو جب مینٹلی طور پر آپ اپنے آپ کو اس طرح سے پریپیئر کر لیں گے، مینٹلی طور پر آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں گے کہ اس بندے نے تو ڈنگ مارنا ہی مارنا ہے، تو آپ جب اس بات کو قبول کر لیں گے دل سے،
پھر جب کبھی وہ اچھی بات کہے گا، محبت دے گا، کوئی نرم لہجے میں بات کرے گا، تو وہاں پر آپ کے پاس شکر کے الفاظ ہوں گے، کیونکہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا تھی کہ اس بندے نے ڈنگ مارنا ہے، کوئی ایسی بات کرنی ہے، مجھے مینٹلی ٹارچر کرنا ہے. تو وہ پھر جتنے بھی مومنٹ آئیں گے نا آپ کی زندگی میں، جتنے بھی لمحے وہ آئیں گے، وہاں پر آپ شکر گزار ہوں گے. وہاں پر آپ اللہ کی ذات کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ میری ایکسپیکٹیشن یہ تھی، چلو آج کا دن جو ہے وہ اچھا گزر گیا. تو آپ اس پر جیسے شکر کریں گے تو آٹومیٹیکلی انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ تیسرا کام آپ یہ کیجئے گا، آپ اللہ سے دعا کیجئے گا اس انسان کے لیے. اور دعا کہتے ہیں نا کہ انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے. مسلسل آپ نے دعا بھی کرتے رہنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ نے استغفر اللہ اس کا ذکر کرتے رہنا ہے. اور جب آپ نے کوئی کھانا بنانا ہے یا اس کو کوئی چیز پیش کرنی ہے تو آپ درود ابراہیمی پڑھ کر اس کو پیش کریں. اس سے انشاءاللہ اس کا دل نرم پڑ جائے گا اور اللہ رب العزت اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا. یہ کام آپ نے کرنا ضرور ہے، ٹھیک ہے. یہ 3 کام ہے بیسیکلی ایکسرسائز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو انشاءاللہ اگر آپ پراپر کنسسٹنسی سے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 1 دن کیا، 2 دن کیا، تیسرے دن کہیں کہ جی مجھے اس بات کا رزلٹ مل جائے. آپ نے مسلسل یہ کام کرتے رہنے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو کوئی پیسہ نہیں لگ رہا. اور وقت ظاہری سی بات ہے، جب آپ کھانا بنا رہے ہوں گے یا کسی کام پر ہوں گے، آپ کوئی اور کام تو نہیں کر سکتے. تو وہاں پر بجائے کہ آپ فضول لغویات بکتے رہیں، فضول باتیں کرتے رہیں، تو آپ ذکر کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں. اور بالخصوص جو وائف ہیں جو کہ کھانا وغیرہ بناتی ہیں، تو کھانا بناتے وقت وہ درود ابراہیمی کا ذکر کرتی رہیں. اور جیسے ہی کھانا اس کے سامنے پیش کریں تو وہ انشاءاللہ اللہ پاک اس میں برکت ڈال دے گا، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا. تو پہلا کام کیا تھا کہ آپ نے اس بندے کو چینج نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس بندے کو قبول کر لینا ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے اس بندے کے لیے دعا کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، تاکہ اللہ رب العزت اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دے. اور آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی جس دن آپ نے قبول کر لیا نا کہ یہ بندہ ایسا ہی ہے، اس نے کبھی بدلنا نہیں ہے. اور ساتھ ہی آپ اپنے یہ اذکار اور یہ ایکسرسائز بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی. لیکن جب تک آپ کے اندر یہ خواہش ہوگی، آپ شکایت کرتے رہیں گے، تو آپ کی زندگی میں جتنا زیادہ پھر ناشکرہ پن ہوگا اتنا ہی آپ کی زندگی میں سکون کم ہوگا. تو کوشش کریں کہ زندگی میں شکر گزار بنیں، شکایت کرنا چھوڑ دیں، زندگی کو اس انسان کو قبول کر لیں، تو آٹومیٹیکلی انشاءاللہ آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے. اور کچھ نہ ہوا تو آپ کے دل میں آپ کو سکون مل جائے گا، آپ کی زندگی میں آپ کو سکون مل جائے گا. جو ابھی آپ ہرٹ ہوتے رہتے ہیں یا جو ایک بے سکونی کا انوائرمنٹ ہے، تو اس میں آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ.